بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک بہت بڑی بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جب اس مقدمے کے قاضی، جو اصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھا، نے فیصلہ کیا تھا، سلطان کے ساتھ ساتھ پوری سلطنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ناظرین، آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی، جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسطو، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں، بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان، نجم الدین ایوبی کے بیٹے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسطو بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا ہوا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی صاحب نے وضو کیا اور چائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے مالک، تیرے ایک باکردار اور نیک بندے پر مشکل آن پڑی ہے، تو ہی غیب سے میری مدد فرما، اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر سے نظر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زچگی اپنی سلطنت پر قائم دائم تھے تو اس وقت اس شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا نہیں، کیونکہ سلطان تو لڑکی اور شراب سے سخت نفرت کرتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زچگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو نے یہ مقدمہ سننا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم قائم کرنے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو کر گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور دعا کی کہ اے مالک، تو ہی میری مدد فرما۔ وہ دن نجم الدین ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زچگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ نور الدین زچگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زچگی کے ساتھ بھی تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زچگی اپنے دربار میں آ چکا تھا۔ اس کے دائیں جانب قاضی ابن ارسطو کا تخت تھا اور نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب نے فرد جرم پڑھ کر سنایا۔ فرد جرم سنانے کے بعد قاضی صاحب صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور بولا، تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، اس کے شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو سب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں بڑی مشکل سے نظر آ رہی تھیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک سبسکرائب کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تک نہیں اور وہ اس پر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگا رہی ہے، اس سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو لڑکی نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے۔
قاضی رسول شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میری اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرز طاری تھا۔ انہیں دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زچگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی کو مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے کہ اس کا الزام سچا ہے تو وہ بھی گناہ قبول کر لے گا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ جو مجھ سے سرزبست بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہے، سارا قصور میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زچگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے اس لڑکی سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے ایسا کیا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زچگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید اس کی تلافی بھی ناممکن ہے، چونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر میں نے وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ صلاح الدین نوری نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر بن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے امیر نے مجھے یہ سب کام کرنے کے لیے مجبور کیا۔ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر بن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس امیر نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر بن مرکوم کو ملامت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دیدے کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ قاضی صاحب، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور صلاح الدین نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زچگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر بن مرکوب کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا اور بے انتہا تشدد کرتا، اور شاہی کنیز کی جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے، اور ادھر سلطان نور الدین زچگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر بن مرکوب کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور اس کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے ناکاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرحوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی دور سے ابن مرکوب کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔
جب ان کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کی کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین سچکی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور اس کے وجود پر لگا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جو شخص گناہ، بدکاری، زنا سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونا چاہیے، تو اللہ کی غیب سے مدد ضرور آتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔